السلام علیکم ناظرین، میں رضوان غلزئی اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ عمران خان کی جو ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ، وکلا کے ساتھ کافی عرصے بعد ہوئی، اس میں ان کی جو گفتگو اور اسپیشلی جو ان کا جو ٹویٹ آیا، اس میں پوری تفصیل سے انہوں نے اپنی ساری گفتگو کا احاطہ کیا، لیکن ان کی کچھ گفتگو جو انہوں نے وہاں پہ کی، یا وہ خاص انسٹرکشنز جو ان کی پارٹی کے لیے تھی، ان کی پارٹی کے حوالے سے جو معاملات تھے، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ان کی گفتگو تھی، اس کا بہت سارا حصہ اس ٹویٹ کے اندر نہیں تھا، لیکن اب ظاہر ہے اس کی بہت ساری معلومات آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کیا ایسی چیزیں جو اس سے پہلے نہیں ڈسکس ہوئی ہیں، صدیق جان صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ صدیق بھائی، ایک ظاہر ہے زیادہ تفصیل تو ٹویٹ کے اندر آ گئی ہے، لیکن کچھ ان کی ہدایات جو اسپیشلی پارٹی کے لیے ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے وہ پارٹی پھر اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس کو ٹویٹ کے اندر ذکر نہیں کرتی، لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اور وہ ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہو رہی۔ تو ذرا اس کے اوپر بات کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی جو ان کی گفتگو ہے، اس کا بھی بہت سارا ایسا ٹویٹ کے اندر نہیں ہے، تو اس سے ذرا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک تو پارٹی کی جو عمران خان کی انسٹرکشنز ہیں مومنٹم بنانے کے لیے، جلسے جلوس یا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، تو اس پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالیں کہ کیا ان کی جو انسٹرکشنز تھی پارٹی کے لیے وہ کیا تھی، اور کیا ان کی جو ان کا معیار انہوں نے طے کیا ہوا ہے، پارٹی اس کے اوپر نہیں پورا اتر رہی، تو اس کے اوپر ان کا ری ایکشن یا رد عمل کیا تھا؟ سر، دو چیزیں ایسی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے جو عمران خان کے ٹویٹ میں موجود نہیں ہے، جو کسی بھی پریس کانفرنس میں موجود نہیں تھی۔ پہلے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، مسئلہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ ظاہر ہے پھر تردید کرنے لگ جاتے ہیں، اور جو صحافی ہیں ان کو وہ اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے انہوں نے زبیر علی خان صاحب کو کیا، اور وہ پھر وہی بات ایگزیکٹلی وہی الفاظ وہی ٹویٹ میں بھی الفاظ تھے۔ آگے تھے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے جو میری اطلاع ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہے، اس سے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ محسن نقوی کے ساتھ ان کے بہت کلوز تعلقات ہیں، لیکن یہ اور ایک نئی چیز ہے۔ جی، اور عمران خان نے کہا کہ وہ ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں اچھا۔ فیلڈ مارشل سے، اور عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو کہو کہ فیلڈ مارشل سے رابطے ختم کر دے اور ان سے انسٹرکشنز لینا بند کر دے۔ اچھا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا پرسوں جو کل ان کی جو ملاقات ہوئی منگل اس کے والی، اندر۔ اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اسے کہو کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میری جو لوگوں کے اندر ایک میری سیاست ہے یا میرے حوالے سے جو بھی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا، لیکن آپ اپنی سیاست کا نقصان کر رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس جو ہے وہ جن دنوں میں ٹی وی ان کو تھوڑا سا میسر ہوا، تو اس میں عمران خان صاحب نے گفتگو سنی اطہر کاظمی صاحب کی کسی ٹاک شو میں۔ اچھا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اطہر کاظمی نے یہ بات کی کہ کے پی کے سے گورننس کے پی کے سے ایشوز آ رہے ہیں، کرپشن کے بھی الزامات آ رہے ہیں، اور آپریشن والی معاملہ بھی۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر اطہر کاظمی یہ بات کہہ رہا ہے تو اطہر کاظمی کو بائسڈ بندہ نہیں ہے۔ اگر اطہر کاظمی یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو وہاں پہ ایسی پرسیپشن بن گئی ہے جس وجہ سے اطہر کاظمی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اور عمران خان نے کہا کہ اس سے عمران خان نے کہا کہ اے این پی کیوں ختم ہوئی تھی۔ عمران خان نے کہا اے این پی 3 وجوہات سے ختم ہوئی، ایک انہوں نے آپریشنز کی حمایت کی، دوسرا گورننس کے ایشوز تھے، اور تیسرا کرپشن کے ایشوز تھے۔ تو عمران خان نے کہا کہ اس سے جو علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ظاہر ہے عمران خان صاحب کو کچھ خبریں پڑھ کے، کوئی ٹی وی دیکھ کے، یا جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے اس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کو نقصان دے رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ میں، ان کے ٹویٹ میں جو ذکر آ گیا علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے، میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے اب بہت ہی زیادہ گہرا تنگ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملنے جائیں، ان کو مطمئن کریں۔ اور دیکھیں، میں بہت معذرت کے ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب اگر ملاقات کرنا چاہیں تو ان کو سپریم کورٹ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج انہوں نے ویسے درخواست دائر کی، ایک کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو سپریم کورٹ جانے کی، ٹھیک ہے۔ میں کہوں کہ اس درخواست میرے پاس آئی ہوئی ہے، میں نہیں دیکھ سکا۔ اگر وہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہیں تو وہ جائیں، اڈیالہ کے باہر کابینہ کے ساتھ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کو نہ ملوایا جائے۔ بیرسٹر سیف بھی ویسے ملاقات کروا سکتے ہیں، بالکل کروا سکتے ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب ملنا، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب میرا یہ خیال ہے کہ اس موقع کے اوپر نہ نہیں ملنا چاہیں گے عمران خان سے، کیونکہ جو عمران خان نے
کے پی کے میں آپریشن کے اوپر سٹینڈ لے لیا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈاپور صاحب عمران خان سے ملنا چاہیں گے. اور پھر عمران خان کا ٹویٹ میں یہ کہنا کہ بجٹ میں میری جو ہے وہ مشاورت شامل نہیں تھی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں میں آپ کو نا کچھ چیزیں اور عرض کر دیتا ہوں. میں ایک دوسری بڑی خبر ہے جو کہیں پہ رپورٹ نہیں ہوئی, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عمران خان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کو سپریم کورٹ جا کر مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگنی چاہیے. اس سے پہلے بجٹ پر بھی مجھ سے مشاورت اور ملاقات نہیں کی گئی. یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ بیرسٹر سیف اور ملنے گئے تھے تو انہوں نے آگے بتایا تھا کہ عمران خان کی اس میں منظوری شامل ہے. علی امین کو اچھا اب دیکھیں نا, یا تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں سے بات کریں جنہوں نے جا کے عمران خان کو, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ غلط فیڈ کیا ہے ٹھیک ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا بھی نہیں ہے اور یہ عمران خان ٹویٹر پہ آ گیا ہے, تو یہ کہنا عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی بجٹ کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ علی امین کو آ کر مجھے صوبے کی گورننس, امن و امان اور دیگر اہم امور پر بریفنگ دینی ہے, جس کے لیے سپریم کورٹ سمیت ہر فورم پر کوشش کرنی چاہیے. یہاں پہ ہر فورم سے کیا مراد ہے, یہ نبی اٹیالہ کے بارے میں ٹھیک ہے. پھر عمران خان کہتے ہیں کہ میں دوبارہ تاکید کرتا ہوں کہ کے پی کے حکومت وفاق کی جانب سے اپنے ہی شہریوں پر ہونے والے ملٹری آپریشن اور ڈرون حملوں کے خلاف بھرپور سٹینڈ لے. کے پی کے اور قبائلی علاقوں میں ہمارے دور میں امن و امان آ چکا تھا اور ہمارے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا. اب وہاں حالات جان بوجھ کر خراب کیے جا رہے ہیں تاکہ واحد عوامی مینڈیٹ والی پارٹی کو کمزور کیا جا سکے. آگے قبائلی علاقوں کا انہوں نے بہت سارا بات کی. میں ایک چیز اور ایک خبر مجھے یاد آ گئی, مس ہو جائے گی. ایک شخصیت نے علی امین گنڈاپور صاحب کی جسٹیفیکیشنز بتائیں اس ملاقات میں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ داعش کی اور ٹی ٹی پی کی لڑائی ہے, اس کو اسے یہ دہشت گرد بھی آ گئے ہیں, اور عمران خان صاحب نے بہت سخت ریئیکٹ کیا. اچھا, بہت سخت ریئیکٹ کیا عمران خان نے پھر ایک واقعہ بھی سنایا. انہوں نے جب وہ پرائم منسٹر تھے تو کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ہوا, میں نے اس وقت جو آرمی چیف ان کو کال کی, میں نے کہا یہ کیسے ہوا ہے, یہ کیوں ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ویڈیو بھیجی کہ دیکھیں جی یہ دہشت, میرا خیال ہے وہ سائیوال واقعہ والا ہے شاید معاملہ, سی سی ڈی نے جو مارا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ آرمی چیف نے کہا جی وہ دہشت گرد تھے یہ وہ, تو خان نے بہت سخت ریئیکٹ کیا اور خان نے پھر یہ واقعہ سنایا. تو خان نے کہا کہ وہی بات پھر دوبارہ خان نے کہی کہ ان کو جو کہانی ادھر سے بتائی جا رہی ہے وہ وہی کہانی آگے سنا رہے ہیں اور وہی وہ پھر پارٹی کو بھی سناتے ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ مجھے یہ کہانیاں مت سناؤ. عمران خان نے جو جواز علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہے, جو وہاں بیٹھی ہوئی شخصیت نے عمران خان صاحب تک پہنچایا, عمران خان نے اس جواز کو بھی مسترد کر دیا. اس کے بعد آ جائیں اس چیز کے اوپر کہ ہاں ایک اور خبر, بڑی خبر یہ ہے جو کہیں پہ ٹویٹ میں نہیں ہے, کسی پریس کانفرنس میں نہیں بتائی گئی. عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے وہاں موجود جو ان کے عمران خان کے وفادار سپاہی ہیں, کھلاڑی ہیں, جن پہ عمران خان کو بہت 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 یقین ہے, اعتماد ہے, اور بشرا بی بی کو بھی بہت اعتماد ہے, ان کو کیٹیگوریکل کہا گیا ہے کہ ہم جیل سے رہا ہونے کے بعد آ کے اور تم سے رپورٹ لیں گے. اچھا, ہمیں پارٹی کے ہمیں ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ رپورٹ چاہیے. اچھا, کس نے کس موقع پہ کون نکلا کون نہیں نکلا, اور ان کو پتہ ہے کیا کہا گیا, انہوں نے کہا کہ اپنی بھی تم نے ویڈیو بنانی ہے, اپنی بھی تم نے ویڈیوز رکھنی ہے. حالانکہ وہ اتنا قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہیں وہ عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے کہ انہیں اتنا یقین ہے تو اس کے ذمہ لگا رہے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ تم نے بھی رکھنی ہے, یعنی ہم ایسا معیار اس کا, جی ہاں, اتنا مائنیوٹلی اس کو دیکھیں گے کہ تمہارے بھی ہونی چاہیے, اپنی بھی تمہاری موجود ہونی چاہیے کہ تم کہاں کہاں موجود تھے. اور یہ جو ابھی لوگ نکلے بھی تھے تو اس حوالے سے بھی بتایا گیا نا کہ پہلے لوگوں نے جا کے کہا کہ بڑے لوگ نکلے ہیں جی پنجاب میں, اور پھر ان کو دوسری جو ایک ادر اوپینین یہ ملی کہ جی وہ 4 موٹر سائیکلوں والے نکلتے ہیں. دیکھیں انہیں کہا گیا کہ انہیں کلیئر پکچر انہیں یہ دی گئی کہ لوگ نکلے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں نکلے, لیکن جس تعداد میں لوگوں کو ایم ایل ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز کو نکالنا چاہیے اس تعداد میں نہیں نکالا گیا. اس لیے کہا گیا اب ایک بار پھر وہ ویڈیوز بنانے کے لیے 4 موٹر سائیکلوں کی ریلی اور اس طرح نکال. میں آپ کو بتاؤں اس بار عمران خان جو رندہ پھیریں گے نا, جو اسکروٹنی کریں گے, وہ بہت خوفناک ہوگی. اور وہ جو 8-10 بندے جن کے اوپر کمیٹی بنے گی نا, جو ویڈیوز دیکھ کے ایک بندے کی رپورٹ تیار کرے گی, یقین کریں ان میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو مینیج ہو سکے گا. میری یہ اسیسمنٹ ہے. ہاں صحیح ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں صدیق بھائی, ابھی پارلیمنٹ یہ جو کمیٹیاں ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں, اس سے استعفوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, ظاہر ہے وہ سب نے دینی ہے. اب یہ ایک ابتدا ہے اور یہ آنے والے دنوں میں
پارلیمنٹ سے اور پورے سسٹم سے بھی باہر نکلنے کا کوئی امکان ہے؟ بالکل کوئی وہاں پہ ایسی گفتگو ہوئی جس سے اندازہ ہو؟ ہاں خبریں یار اتنی خبریں ذہن میں آ رہی ہیں، آپ کی برکت ہے۔ عمران خان بہت برہم ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ جو عدالتی فیصلے آئے ہیں اس کے اوپر آپ نے پاور شو کیوں نہیں کیے۔ عمران خان نے کہا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پنجاب میں آپ نہیں کر سکتے، بہت بربریت اور فسطائیت ہے، بہت ظلم ہے، جبر ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کے پی کے میں لوگوں کو اکٹھا کرو، بار بار اکٹھا کرو۔ کے پی میں اپنی حکومت ہے، وہاں کیا فائدہ ہے؟ عمران خان نے کہا امیجز جانے چاہیے، ویڈیوز جانی چاہیے کہ کتنے لوگ کھڑے ہیں، لوگ اکٹھے ہیں، لوگ اکٹھے ہیں، لوگ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ تاریخ تم لوگ ڈیسائیڈ کرو کے پی کے جلسے کی، پشاور کی، مجھے وہ سکسیسفل چاہیے جلسہ، اور میرا پیغام بار بار لوگوں کو دو کہ پورے پاکستان سے لوگ پہنچیں پشاور۔ اچھا، پورے یہ پاکستان جو سے پشاور والا جلسہ ہے، یہ سپٹمبر میں پشاور میں جلسہ کرو، پورے پاکستان میں میرا پیغام دو، میرا کہو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہنچو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کے پی کے میں آپریشن کے اوپر جو بات کریں، اور جو ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، جو عدالتی فیصلے آ رہے ہیں، ان سب پہ بات کریں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کے پی کے والا، اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، جب یہ بات اگر انہوں نے 10 دن یہ کمپین کر دی نا، ایک ہفتہ کمپین کر دی نا کہ عمران خان آپ اور میں اس دن کوریج کے لیے ہوں گے انشاءاللہ وہاں پہ، آپ کو اور مجھے اور ہمارے جو دیگر ڈیجیٹل میڈیا کے دوست ہوں گے، مین اسٹریم میڈیا تو کور نہیں کرتا، ان کو لوگ ملیں گے، اور وہ لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ میں ریڈی لگاتا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں پیسے مانگ کے آیا ہوں کیونکہ مجھے عمران خان کا پیغام ملا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان نے جو جس طرح سے کہا ہے، اگر اس طرح سے باہر پیغام آ گیا کہ کیوں عمران خان سمجھتے ہیں کہ لوگ اکٹھے ہوں، تو یہ بھی بتا دیتے ہیں، چلیں بتا دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ سمجھ رہی ہے کہ لوگ تھک گئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پشاور میں جلسہ کرو، لوگوں کو میرا پیغام دو، میں کہہ رہا ہوں، عمران خان کہہ رہا ہے تمہیں عمران خان پکار رہا ہے، تمہیں عمران خان نے آواز دی ہے، تمہیں عمران خان بلا رہا ہے کہ پشاور پہنچو۔ اور عمران خان نے کہا کہ پھر دیکھنا میری کال پہ، میرے کہنے پہ لوگ کیسے پہنچتے ہیں، اور اس دن اسٹیبلشمنٹ کو دکھاؤ کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ 9 مئی کی سزاؤں کے خلاف جو ہے، وہ جن کو آپ نے سزائیں کروائی ہیں ان کی یکجہتی کے لیے اور اس کے خلاف، اور کے پی کے میں آپریشن کے خلاف کتنے لوگ جمع ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا اگر پی ٹی آئی نے سنسیئرٹی کے ساتھ اس کو کیا تو، ایگزیکیوٹ کر لیا تو۔ اچھا، میں آخر میں جاتے جاتے آپ سے، ویسے تو اس کے اوپر بہت تفصیلی الگ سے ویڈیو ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، یہ دو شخصیات ہم آن اینڈ آف جب بھی گفتگو ہوتی ہے، ہمارا اس بات کے اوپر ہم کنونسڈ ہیں کہ عمران خان کے نظریے پر اگر کوئی دو شخصیات ہیں تو وہ یہی ہیں۔ ایک تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جو ان کی ظاہر مزاحمت، ایک تو وہ ٹویٹ آ گئی، اس کے بعد ویسے ہی کہ اب مفاہمت والا چکر کہیں اب دور دور تک امکان ہی نہیں ہے۔ یعنی پہلے حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تاثر تھا کہ کوئی مفاہمت کا امکان نہیں ہے، اور کچھ لوگ جو یہ شاید امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا، کوئی بات چیت ہوگی، کوئی بیک ڈور چیزیں ہوں گی۔ اب تو عمران خان کی طرف سے بار بار اس چیز کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ کوئی مفاہمت کا کہیں کوئی تاثر بھی ہو، اس کو بھی وہ زائل کر دیتے ہیں، ان کی گفتگو ہو یا یہ جو فیصلے ہیں ان کے۔ اب تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ وہ مفاہمت والا چکر اب ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر پھر عوامی اسمبلیاں لگانا، اور یہ تو ایک سسٹم کو جیم کرنا، اور یہ تو ایک بڑا پتہ، اگر آپ عمران خان، ویسے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آپشنز ختم ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی آپشن ان کے پاس نکل ہی آتا ہے۔ سر ان کے پاس بہت آپشنز ہیں۔ اور پھر ایک خبر یاد آ گئی، جو جلسہ ہوگا پشاور والا، اس میں کوئی بڑا اعلان بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بڑا اعلان بھی ہو سکتا ہے۔ 2 تجاویز ہیں، ایک یہ ہے کہ اس جلسے میں ہم اسلام آباد کی تاریخ کا اعلان کر دیں، اچھا، لانگ مارچ کا۔ ایک ہے کہ ہم اس میں اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیں۔ ایک ہے کہ ہم ATC کورٹس کے جو ٹرائلز ہیں ان کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیں۔ اس طرح کے آپشنز ہیں۔ اب کیا کسی نتیجے پہ PTI پہنچتی ہے کہ، یا ایک اس میں تجویز یہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی ہمیں مومنٹم بنانا چاہیے اور اسلام آباد کی تاریخ نہیں دینی چاہیے، پہلے ایک بار مومنٹم بنا لیں پھر اعلان کریں۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ہمیں سولو فلائٹ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تحریک تحفظ عین پاکستان کو آن بورڈ لینا چاہیے۔ علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان اچکزئی، اختر میگل صاحب، مصطفی کھوکھر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، محمد زبیر صاحب، ان ساروں کو آن بورڈ لے کے پھر ہمیں اسلام آباد کی کال دینی چاہیے تاکہ باقی سب آن بورڈ ہوں۔ تو مختلف چیزیں ہیں سر، چلیں جو اتنی بھی خبریں میں نے اپنی ویڈیو میں نہیں دی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا۔ صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
لیکن مزہ اس ٹائم آیا کہ ایسا بات ہی کرتے تھے. چل السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. صدیق جان صاحب، آج صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بڑی دلچسپ احوال تھا پارلیمنٹ کا. مختلف کمیٹیوں سے تحریک انصاف نے استعفے دے دیے ہیں. اب اس حوالے سے ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، فہیم اختر صاحب کی یہ خبر ہے کہ اب جو ہے وہ باہر جو ہے وہ اسمبلیاں لگائی جائیں گی. پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کا بائیک آؤٹ کیا جائے گا. استعفے نہیں، وہ اگلا سٹیپ ہے. قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کا بائیک آؤٹ کیا جائے گا. یہ فہیم اختر ملک صاحب کی خبر ہے اور یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی کہ باہر جو ہے وہ اسمبلی کے لان کے اندر پنجاب اسمبلی بھی اور قومی اسمبلی بھی باہر اسمبلی لگے گی. دیکھیں پہلے مسئلہ کیا تھا، یہ فیصلہ پہلے 3 بار ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں چابی والے کھلونے کی بہتات ہے. ایم این ایز کی اکثریت کمپرومائزڈ ہے. ایم این ایز کی اکثریت نہیں چاہتی تھی کہ یہ چیز ہو. ان کو چابی والے کھلونوں کو کہیں سے کہا جاتا تھا کہ یہ حرکت آپ نے نہیں کرنی. جب اب محمود خان اچکزئی لیڈ کر رہے ہوں گے اور پارلیمنٹ کے لان کے اندر یہ اسمبلی لگے گی تو یہ اتنی بڑی انٹرنیشنل خبر ہوگی. سوشل میڈیا کے اوپر کلپس آ رہے ہوں گے، تقریریں ہو رہی ہوں گی، قراردادیں پاس ہو رہی ہوں گی، قانون سازیاں ہو رہی ہوں گی. کئی بار عمران خان نے ان کو کہا اور یہ آئیڈیا آیا کہ شیڈو کیبنٹ بنا دیں، ہر وزیر کی وزارت کے مقابلے میں اپنا ایک وزیر لگا دیں. فارم 45 کا وزیر لگا دیں. مثلا آپ اپنا ایک بنا دیں کہ یہ ہمارا وزیر خزانہ ہے مثال کے طور پہ، جس کو اکانومی کی سمجھ ہے. وہ روز وزیر خزانہ کی کارکردگی کو ایکسپوز کریں، وہ روز بتائے کہ حکومت اکانومی کو کیسے تباہ کر رہی ہے. ایک آپ اپنا وزیر زراعت بنا دیں، وہ روز بتائے کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک انرجی کا منسٹر بنا دیں، وہ بتائے کہ بجلی کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے، ایل این جی کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے. یہ پہلے بھی عمران خان ان کو کہا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا کیونکہ یہ چابی والے کھلونے تھے. اسی لیے اب یہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے خلاف ہیں. اگر اب ان دونوں نے لیڈ کیا، محمود خان اچکزئی نے اور علامہ راجہ ناصر عباس نے، سڑکوں پہ اسمبلیاں لگیں تو کمال ماحول ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں کہ قومی اسمبلی کے باہر سڑک پہ اگر اسمبلی لگی ہوئی ہو، 7 سپریم کورٹ کی دیوار ہے، جنگلہ ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، یہ قومی اسمبلی ہے، اور جیسے جائیہ خان جب آتے جاتے دیکھیں گے کہ باہر اسمبلی لگی ہوئی ہے اور میری وجہ سے لگی ہوئی ہے کیونکہ میں نے 16 اراکین اسمبلی پی ٹی آئی کے ڈی سیٹ کروائے، کنوکٹ کروائے، تو ماحول تو بنے گا. ججز کو نظر آئے گا، ایمبیسیز کو نظر آئے گا. ایمبیسیز روز لکھ کے بھیجیں گے اپنے اپنے ملکوں میں کہ پاکستان میں یہ تماشا لگا ہوا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ سے ایک جو جماعت جس کو اکثریت ملی تھی وہ یہاں پہ پروٹیسٹ. انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں، ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر چلنا، خبر چلے یا نہ چلے رپورٹ ہو رہی ہوتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو. جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے باہر سڑک پہ پارلیمنٹ کے اجلاس ہو رہا ہوگا تو انٹرنیشنل میڈیا کو رپورٹ ہو رہا ہوگا. جیسے ایسے ہی ہے کہ آپ روزانہ 10 خبریں فائل کرتے ہیں اپنے چینل میں، 8 کرتے ہیں، چلتی ان میں سے 3 ہے لیکن 5 سسٹم میں تو آ جاتی ہے نا. سارے آپ کی ہیرارکی تو پڑھ لیتی ہے، آپ کا ڈائریکٹر نیوز، سارے کنٹرولر سارے پڑھ لیتے ہیں یہ ہوا ہے. جب انٹرنیشنلی یہ خبریں جائیں گی تو روز وہ پڑھیں گے تو صحیح نا کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو صدیق جان صاحب، اب ہم یہ جو آپ نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ نومبر کے اندر احتجاج ہونے جا رہا ہے، تو آج خبریں کچھ یہ بھی تھیں کہ کچھ تحریک انصاف کے لوگ ہچکچا رہے تھے استعفے دینے سے، مختلف کمیٹیوں سے استعفے دینے کے لیے ہچکچا رہے تھے، تو یہ کیا خبر ہے؟ دیکھیں، یہ سیدھے ہوں یا الٹے ہوں، یہ راضی ہوں یا ناراض ہوں، یہ خوش ہوں یا ناخوش ہوں، اسمبلیوں کمیٹیوں سے استعفے تو ان کو دینے پڑیں گے. جو نہیں دے گا تو وہ اس کا راستہ الگ ہو جائے گا. دیکھیں، عمران خان کو پرویز خٹک چھوڑ گئے، عثمان بزدار چھوڑ گئے، جہانگیر ترین چھوڑ گئے، علیم خان، چلیں یہ 2 باقی میٹر نہیں کرتے لیکن 2 لوگ بہت میٹر کرتے تھے، علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پوری پی ٹی آئی کے اوپر فنڈنگ ان کی ہے، پیسہ وہ لگا رہے ہیں، عمران خان کا گھر وہ چلا رہے ہیں. پھر جنرل فیض، پہلے جنرل پاشا، جنرل فلانا، نہ وہ جنرل رہے نہ وہ نام رہے، علیم خان، جہانگیر ترین. آج وہ سارے جو عمران خان کو چھوڑ گیا پولیٹیشین، آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ کہاں ہیں؟ ختم ہو گیا نا، برباد ہو گیا نا. آج اس کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے نا. لہٰذا جو عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اگر وہ پولیٹیشین ہے تو اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان کرے گا. 8 فروری کے الیکشن سے پہلے نا میرے پاس بہت لوگ آئے کہ جی ہمیں ٹکٹ لے دیں. میں جو بھی آتا تھا نا تو میں اس لیے کلیئرٹی سے بات کرتا تھا. کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ کچھ بندوں کو لے کے آتا ہے نا تو اس نے گیم یہ کی ہوئی ہوتی ہے کہ اس نے نا اصل میں ان کے ساتھ 2 نمبری کی ہوئی ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، سارے ایسے نہیں کرتے. وہ ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ میری صدیق جان سے بات ہو گئی ہے تو آئیں، وہ ٹکٹ کے لیے آپ کی کوشش کرے گا اور باقی میں اسے کر لوں گا. آپ سے وہ ملوائے گا، آپ اس کے جو آپ کے جاننے والے آپ کہیں ہاں میں کوشش کروں گا، وہ پیچھے جا کے ان سے پیسے پکڑ لے کہ دیں جی 50 لاکھ روپیہ. وہ صدیق جان نے کہا ہے 50 لاکھ تو دینا، تو باقی ٹکٹ جب فائنل ہوگا تو پھر آپ مطلب لے لیجئے گا.
اس لیے جو میرے پاس آتا رہا ہے نا، میں کلیئرٹی سے انہیں کہتا رہا ہوں. پہلی بات میں نے کہا یہ ہے کہ ہماری اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے کسی کو ٹکٹ دلوا سکیں. دوسرا میں نے کہا ہم یہ کام کرنا بھی نہیں چاہتے. تیسرا میں نے کہا کہ اگر عمران خان باہر ہوتے تو اتنا ضرور ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا کہہ سکتے تھے کہ یار ہماری نظر میں نا یہ بندہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ وہ اتنا اس حد تک کہہ سکتے تھے اپنے ولاگ میں، وہ بھی عمران خان کو نہیں. ہاں عمران خان کو رپورٹ اور جو چیز ہو جاتی تو ایک الگ بات ہے. لیکن میں سب کو ایک بات کی، میں نے کہا اگر آپ کو ٹکٹ نہ بھی ملے نا، پی ٹی آئی کا ساتھ نہ چھوڑنا عمران خان کا. کیوں؟ میں نے کہا جو عمران خان کا ساتھ اس الیکشن میں چھوڑ جائے گا اس کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست دفن ہو جائے گی. جو اس الیکشن میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہے گا اس کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست رہے گی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ میاں والی سے، پپلا سے، ملک احمد خان بچر جو ہیں میاں والی سے، ملک احمد بچر جو ہیں، وہ مجھے بتائیں نا کہ اب ان کی آنے والی نسلوں کی بھی عزت ہوگی. دنیا میں کہیں چلے جائیں لوگ ان کو جھک کے ملیں گے کہ یار یہ عمران خان کے ساتھ وفادار ہے. یہ مریم نواز کو اس نے ٹف ٹائم دیا، عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کی، اس کو ڈی سیٹ کروا دیا، کنوکٹ کروا دیا. ٹھیک ہے، صاحبزادہ حامد رضا کو دیکھ لیں، عمر ایوب کو دیکھ لیں، وہ تمام لوگ جو عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، ان کو ڈی سیٹ کروا دیا گیا ہے، ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیا گیا ہے، لیکن ان کی آنے والی نسلوں کی بھی سیاست زندہ رہے گی. اور جو چابی والے کھلونے ہیں ان کی سیاست دیکھیں. 8 فروری 2024 کو اگر کوئی ریسرچ کرے، کوئی اسٹڈی کرے، تو پاکستان کے 50 سے 60 خاندانوں کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے جن کی سیاست پچھلے 50 سال سے تھی. اور اب جو اسمبلیوں میں پہنچے ہیں ان میں سے 50% کی سیاست ختم ہوگی. جو اس وقت ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے 50% کو عمران خان ٹکٹ نہیں دے گا. آپ دیکھ لیجیے گا. صدیق جان صاحب، یہ جو منظرنامہ آپ نے بتایا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایک الگ طریقہ انصاف جو ہے وہ اپنی اسمبلی لگائے گی، یہ نظام پھر کیسے چلے گا؟ دیکھیں نظام نہیں چل سکتا، نہ یہ چل رہا تھا نہ یہ چل سکتا ہے. یہ چل اس لیے گھسیٹ کے چل رہا تھا. ایک تو ظاہر ہے امریکہ ساتھ ہے، ٹرمپ ساتھ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے، عدالتیں ساتھ ہیں، الیکشن کمیشن ساتھ ہے، سارا مطلب وہ ساری وہ تو ایک چیز ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت اندر سے ساتھ تھی، چابی والے کھلونے ساتھ تھے. وہ ایجوٹیشن کرتے نہیں ہیں اس طرح سے، وہ اس طرح سے مزاحمت کرتے ہی نہیں ہیں، وہ اس طرح سے افیکٹو چیزیں کرتے نہیں ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب مجھے ایک اور چیز بھی لگتی ہے کہ شاید ابھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے حوالے سے جو معاملہ ہائی کورٹ میں ہے اس کو پرولونگ کیا جائے، اس کو چلایا جائے اور اس کو پینڈنگ رکھوایا جائے تاکہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خانہ چکیری صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر نہ بن سکے. کیونکہ جس دن وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے اس دن سے اس نظام کے لیے بہت ہی خطرناک ہو جائے گا. ابھی بھی عمران خان نے جو کل ٹویٹس کیے ہیں اور جو انہوں نے گفتگو کیا ہے وہ اس نظام کے لیے بڑا بھاری ہے. آپ نے ٹویٹس کی بات کی، وہ آج کچھ انفارمیشن یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ تھا وہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر، اور کچھ لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہت سخت ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر بہت سے ایم این ایز ایم پی ایز ایسے ہیں جو آپ عمران خان کے حوالے سے کھل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے. بھائی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہے تو ریزائن کرو، گھر جاؤ. تو نا عمران خان کی حکمت عملی سے میں اتفاق نہیں کرتا، اس کے نام پہ ایم این ایم پی بھی ہو تو میں ووٹ پڑا ہے عمران خان کی رہائی کے لیے اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا. بہت شکریہ جی. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ موجودہ صورتحال تھی. پارلیمنٹ ہاؤس سے استعفے آنا شروع ہو چکے ہیں. اس کے بعد اب تحریک انصاف قومی اسمبلی کے اندر ایک نئی اسمبلی جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے اور وہاں پر تحریک انصاف اپنی ایک اسمبلی لگائے گی. وہاں پر قراردادیں پاس ہوں گی. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے.